ایک چالاک عورت ایک دکاندار کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بھائی صاحب، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے والی ہوں، اور ہماری برادری میں رواج ہے کہ لڑکی کے جہیز میں ایک الو بھی دیا جاتا ہے۔ تم دکاندار ہو، خیال رکھنا کوئی الو بیچنے آئے تو چاہے کتنا مہنگا کیوں نہ ملے، خرید لینا۔ مجھے الو کی شدید ضرورت ہے، میں تم سے 100 روپے تک بھی خرید لوں گی۔ دکاندار نے دل میں سوچا، الو تو زیادہ سے زیادہ 2-4 روپے میں مل جائے گا، میں 100 روپے میں بیچ دوں گا تو سراسر نفع ہی نفع ہوگا۔ چنانچہ اس نے کہا میں تلاش میں رہوں گا۔ دوسرے روز اسی عورت نے اپنے بھائی کو خود ہی ایک الو دے کر اس بازار میں بھیج دیا جہاں اس دکاندار کی دکان تھی، اور اسے سمجھا دیا کہ دکاندار الو خریدنا چاہے تو 50 روپے سے کم میں نہ بیچنا۔ چنانچہ مکار عورت کا مکار بھائی الو لے کر اس بازار سے گزرا۔ دکاندار نے جو اسے دیکھا تو اسے آواز دے کر بلایا اور کہا کہ الو بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ دکاندار نے قیمت پوچھی تو اس نے 80 روپے بتایا۔ دکاندار نے کہا ہوش کرو، الو کی 80 روپے قیمت زیادہ سے زیادہ 2-4 کا ہوگا۔ اس نے کہا کہ نہیں صاحب، میں تو 80 پر ہی دوں گا، اور اگر آپ نے لینا ہی ہے تو 10 کم کر دوں گا۔ دکاندار نے زور دیا تو وہ 70 اور 70 سے 60 اور پھر 50 تک آ گیا۔ دکاندار کی نظر میں 100 روپے تھا، اس نے سوچا چلو 50 پر ہی لے لوں، 50 پھر بھی بچ جائیں گے۔ چنانچہ اس نے نقد 50 دے کر الو خرید لیا اور بڑا خوش ہوا کہ الو جلدی مل گیا۔ 2 روز کے بعد وہی عورت دکان کے سامنے سے گزری تو دکاندار نے آواز دی کہ بہن جی الو لے جاؤ۔ عورت نے غصے میں آ کے بدماش، یہ کیا کہا تو نے؟ ایک شریف عورت کو گھر میں کوئی نہیں ہے، الو دیکھ جا کر اپنے گھر کسی کو جا کر دے۔ لوگ جمع ہو گئے، کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ نہ جان نہ پہچان، میں یہاں سے گزر رہی تھی، مجھے کہتا الو لے جا، اس کی ایسی کی تیسی۔ یہ لفظ کہا اس نے مجھے، سب لوگ دکاندار پر لان تان کرنے لگے۔ وہ بولا یہ خود ہی کہتی تھی کہ مجھے الو درکار ہے، میں نے اپنی لڑکی کی جہیز میں دینا ہے۔ سب نے کہا بیوقوف، یہ بھی کوئی ماننے والی بات ہے کہ جہیز میں الو دیا جاتا ہے؟ تم بدمعاش ہو جو راہ چلتی عورت کو چھیڑتے ہو۔ دکاندار بیچارے نے 50 روپے کا نقصان بھی کیا اور بے عزت بھی ہوا۔ قرآن پاک میں آتا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، یعنی شیطان انسان سے کہتا کفر کر، اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو پھر اس سے کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، میں تو اللہ سے جو رب العالمین ہے ڈرتا ہوں۔ دیکھا آپ نے، اس چالاک عورت کی طرح شیطان پہلے انسان کو بہکاتا ہے اور اسے خلاف شرع حرکات کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور بیوقوف انسان عیش و عشرت کے لالچ میں شیطان کے دباؤ میں آ کر شریعت کے خلاف حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ شیطان جب دیکھتا ہے کہ میرا مطلب حل ہو گیا تو پھر کہتا ہے کہ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، جو کچھ تم نے کیا خود کیا، میں تمہارے کاموں سے بری ہوں، تم جانو تمہارا کام جانو۔ مسلمانوں ہوش کرو اور شیطان سے بچو۔ میرے دوستو، میری بہنوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کسی کے چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں، کسی کی خوبصورت الفاظ کے جال میں نہ پھنسیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان قائم رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوطی دینے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتی رہیں، کیونکہ قرآن مجید کی آیتوں سے ایمان کی روشنی اور بڑھتی ہے، ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ آپ تمام حضرات اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو کم سے کم 1 آیت 2 آیت ہی صحیح سیکھ کر کے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کل قیامت کے میدان میں جب اللہ سوال کرے گا تو آپ یہ ہرگز بہانہ نہیں کر سکیں گے کہ ہم تو جاہل تھے، ہم پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لہذا مسلمان مرد ہو یا عورت ہو یہ بہانہ نہیں کر سکیں گے کہ ہم نہیں جانتے تھے، ہمارے کو علم نہیں تھا، لیکن علم کو سیکھنا تو اللہ رب العزت نے فرض کر دیا ہے۔ اگر آپ کو شیطان کے جال کو سمجھنا ہے، شیطانی حرکات کو سمجھنا ہے، شیطانی جال کو پھاڑنا ہے، توڑنا ہے، چکنا چور کرنا ہے، تو آپ کو علم دین حاصل کرنا ہوگا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہوگا کہ اللہ ہمیں شیطان کے جال سے بچائے، اللہ ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھے۔ بہت ہی خطرناک ہے
ان الشیطان للانسان عدو مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ نیکی کریں، اچھا کام کریں، نیکیوں کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں۔ وہ ہمیشہ چاہے گا کہ آپ برائیوں میں لگے رہیں، غلط حرکات میں لگے رہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں ہمارے دین کو سمجھنے کے لیے اور تاریخی داستان پہ مشتمل ایسے واقعات اپنے اس چینل پہ پیش کرتے رہتا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں بھی ایک سے ایک واقعات جو ہماری زندگی کے انقلاب کے لیے کافی ہوں گے وہ میں پیش کرتا رہوں گا۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ میں محمد ارشاد عالم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔